گھما رہے ہیں. میں نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے کوئی ایسا چیلنج دیا اور انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی حوالہ موجود ہے تو پیش کریں, میں 5 حوالے پیش کروں گا. یہ بات میں نے کی ہے. چیلنج انہوں نے کیا, یہ تو میں نے بات کی نہیں کس بات کا حوالہ پیش کریں ہم؟ کہ آپ کے علماء کا کسی قسم کا بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا, جو آپ سمجھتے ہیں قرآن کے مطابق یہ تعلق بنتا ہے وہ آپ رکھیں گے. میں رکھوں گا قرآن کے مطابق یہ تعلق بنتا ہے. 5 حوالے, ایک کے مقابلے میں 5 حوالے پیش کروں گا, اور ایک کے مقابلے میں کہ آپ کے 100 ہزاروں مولوی یا جو بھی صوفیہ کرام اس ٹھیک وقت کے, آپ ان کو پیش کر دیں. ٹھیک ہے, لکھ لیں, نوٹ کر لیں ہمارا دعویٰ, ریکارڈ کر لیں, اسکرین ریکارڈر آن کر کے سارے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علماء ہی کا تعلق باللہ تھا. قرآن و سنت کی روشنی میں جو کتاب و سنت میں تعلق مذکور ہے کہ کسی مخلوق کا خالق کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ہے, ایک امتی کا, ایک عام انسان کا, ایک عام مومن کا جو تعلق باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ ہمارے علماء کا ہی تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا نہ کوئی اللہ سے تعلق تھا, نہ وہ اللہ کو ماننے والا بندہ تھا, وہ ملحد تھا. یہ ہے میرا دعویٰ. اس کے میں دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ. اب آپ اس کے برعکس جو دعویٰ کرنا چاہتے ہیں وہ دعویٰ کریں, اس پہ گفتگو کر لیں گے. جی ہاں جی, دیکھیں میں نے تو دعویٰ پیش کر دیا, آپ ایک حوالہ پیش کریں گے تعلق باللہ کا, میں 5 کروں گا. یا آپ کے لیے اگر کہتے ہیں تو میں ایک کے مقابلے میں 1 کرتا ہوں, ایک کے مقابلے میں 2 کرتا ہوں, تو میں نے میکسیمم 5 کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ میں آپ سے 5 گنا زیادہ آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس پہ کب گفتگو کرنی ہے جی؟ اس پہ اب کیا آج کیا دن ہے, آج پیر ہے, بدھ جمعرات والے رکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو سن لیں گے. ہاں جب چاہیں کر لیں. اچھا, وہ ٹاک ماسٹر کہہ رہے ہیں 1-1, یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹاک ماسٹر صاحب؟ وہ جو کہہ رہے تھے آپ کے 1 کے مقابلے میں 5 دوں گا, اس کو چھوڑیں. جب یہ 1 تعلق باللہ کا حوالہ دیں تو آپ اس کے مقابلے میں 1 دیں, تاکہ آپ کے پاس باقی ریزرو رہیں. نہیں, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ حوالے ہمارے پاس, وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں 1-2 جب یہ کہیں گے سٹاپ کر دوں تو سٹاپ کر دوں گا, 1 تو کم از کم دوں گا نا, 5 تک جاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا چلو میں تو کہتا ہوں ابھی سٹارٹ لے لیں. نہیں ابھی دیکھیں ٹاک ماسٹر, میں بیڈ میں لیٹا ہوں, میں ناشتہ نہیں کیا یہاں پہ. میں آپ کو پتا ہے گھنٹہ تو ہو گیا تقریباً, نہ پانی پیا, نہ چائے پیا, نہ ناشتہ. اس سے نہیں ہوتا مکالمے. آپ تیاری کرتے ہیں, آپ دن طے کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں. 1 گھنٹے بعد آ جائیں, آدھے گھنٹے. نہیں 1 گھنٹے بعد نہیں, جمعرات والے دن ہم رکھ لیتے ہیں. ٹائم بتا دیں. آپ کون بھاگ رہے ہیں؟ آپ کون بھاگ رہے ہیں؟ اچھا بھائی پیرس کرنے بھائی آپ میں بھاگ رہا ہوں. دوسرا عظیم بٹ صاحب, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسمبلی کی کاروائی پہ بھی وہ بھاگے ہوئے ہیں. آپ کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے. میری بات نہیں ہوگی. 8 ماہ سے آپ بات کریں. سن لیں, میری بات سنیں تحمل سے. آپ نے کہا تھا کہ 8 ماہ سے مجھے نظر نہیں آ رہے اسمبلی کی کاروائی پہ بھی, اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. نہیں تو پانی شانی پی لیں. ابراہیم بھائی وہ اور بات ہے, چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو فی الحال. چلیں ابراہیم بھائی ایک پر تو ہونے دیں. جی, اب اسکانی صاحب سے بات شروع کروائیں. ٹاک ماسٹر صاحب بات آگے چلے. عامر نذیر بھائی کا آپ نے دعویٰ تو سن لیا ہوگا نا؟ ہاں جی, وہ دن طے کر لیں. اچھا جی, ٹائم دن جمعرات والا دن ٹھیک ہے عامر علی صاحب؟ تو آپ ٹائم جو ہے وہ رکھ لیں. عظیم بٹ صاحب آپ ٹائم رکھنے دیں. آپ نہیں, آپ ٹائم رکھ, مجھے ان سے ٹائم رکھنے دیں. دن اچھا جمعرات والا دن عامر صاحب کون سا ٹائم بتائیں؟ جی عامر نذیر بھائی, وہ میرے خیال ابھی بیزی ہیں, وہ کام پہ ہوتے ہیں نا اس وقت, تو وہ بتا دیں گے انشاءاللہ. چلے پھر اسکانی صاحب سے ہماری بات چلتی ہے, وہ پھر مجھے پرائیویٹ بھیج دیں. یا ٹاک ماسٹر صاحب معذرت عظیم بٹ صاحب, یہ تعلق باللہ میں قاضی یار صاحب بھی آتے تھے؟ جو دیکھیں میری بات سنیں, اب میری اب اسکانی صاحب سے ساتھ بات ہو رہی ہے, آپ سنیں ذرا ختم نبوت پر. جی اسکانی صاحب محترم. جی میں نے تو جواب دعویٰ کر دیا ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ دلیل پیش کریں کہ حضرت آدم سے جو شروع ہوئی تھی, جس طرح آپ کا دعویٰ تھا, اب دلیلوں کی باری ہے آپ کی. ہاں جی, دلیل
हाँ जी चलें ठीक है। दलील उसकी ये है कि कुरान करीम में, क्योंकि पूरे कुरान में मुझे एक भी आयत नहीं मिलती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी कहती हो, बल्कि नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी कहने पे तनकीद मिलती है कुरान करीम में। तो फिर जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि नंबरों के लिहाज से वो आखिरी नबी नहीं, तो फिर यहाँ नंबरों के लिहाज से वो आखिरी नबी हैं, तो फिर मैं क्यों मानूं? जब तक अल्लाह ताला ऐलान ना करे तो मैं अपने आप से अपने अकीदे बना लूं। अगर ऐलान मिलता है कुरान करीम में तो फिर आप पे है कि आप बताएं कि यहाँ पे ऐलान मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी है। हो गई आपकी बात? जी जी हो गए। कुरान मजीद से कहाँ है कि हजरत आदम 1 नंबर है, फलाना 2 नंबर है, 3 नंबर है? जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बतौर पहला नबी कुरान करीम में पेश किया है। उससे पहले कोई किया है तो आप बता दें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता। नंबर, हाँ जी आप मैं नंबर बताता हूँ ना, दिखा दें। बताता हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि जो इंसान अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता उस पर अल्लाह का गजब नाज़िल हो। तो जब अल्लाह ताला ने पहला नबी जो है आदम अलैहिस्सलाम को बताया है तो फिर नंबर पहला ही होगा ना। अब अल्लाह ताला ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके तो अंबिया को नहीं बताया, ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे कि ये आखिरी नबी है, इसके बाद कोई पैदा नहीं होगा, तो आप वहां से ज़ाहिर है आखिरी नबी ले लेंगे नंबरों के लिहाज से, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही कहीं पे कुरान करीम में कहीं भी नहीं फरमाया ये बात। अच्छा, अब आपने ये फरमाया कि हजरत आदम पहला नबी है तो एक ही माना जाएगा। आपने नंबर दे दिया खुद। एक जगह आप कहते हैं कि नंबरों की कोई हकीकत नहीं, फिर आप कहते हैं जब अल्लाह ने पहला नबी बताया, पहला इंसान है तो पहला ही होगा। नंबर तो आपने दे दिया, हम तो नहीं कहते कि फलाना नंबर है। अस्सलाम हम वालेकुम। कहते हैं कि हजरत आदम से शुरू हुआ, यानी पहला नबी वही, पहला रसूल वही, खत्म हुआ नबी अलैहिस्सलाम पे, आखिरी नबी आखिरी रसूल यही। अब आप कहते हैं कि नंबरों के हिसाब से अल्लाह ने नहीं बताया। जब अल्लाह ने नंबरों के हिसाब से नहीं बताया तो ये नंबर आप क्यों लेकर आ रहे हैं? आप दलील ये दे दें कि जो नबूवत शुरू हुई हजरत आदम से, नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी जारी है, ये दलील दे दें। कहाँ है दलील? जी पीर साहब, अभी आपने कहा कि नंबरों को लिहाज से नहीं बताया तो क्यों ले रहे हैं आखिरी नंबर। यही तो मैं कह रहा हूँ, दलील तो मेरी यही है कि जब नहीं बताया तो मैं किसी नबी को नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी समझता ही नहीं। जो पहला बताया उसको मैं पहला समझता हूँ। जब अल्लाह ताला ने नहीं बताया तो मैं अकीदा क्यों बना लूं? अकीदा आपका है, दलील मुझसे मांग रहे हैं मुझे, तो मैं तो कह रहा हूँ कुरान करीम में सिरे से ये बात है ही नहीं है कि नंबरों के लिहाज से नबी के आखिरी नबी है। तो मैं मानता भी नहीं। जो आपने कहा जी वो नहीं है तो फिर क्यों मानूं? तो जाहिर है कि नहीं मैं मानता, इसलिए तो कह रहा हूँ। भाई ये नंबरों का चक्कर आप ला रहे हैं और उसको समझा भी नहीं पा रहे हैं, हमें मान भी रहे हैं और इनकार भी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहाँ बताया कि हजरत आदम आखिरी नबी हैं, पहला नबी है? कहाँ बताया? आप क्यों ले रहे हैं उसको? नंबरों के चक्कर में आपने खुद को डाला हुआ है। मानते भी हैं कि नंबर हैं और इनकारी भी हैं। इसकी क्या वजह है मानने की और इनकारी की? उसको समझा तो दे। हाँ जी, हाँ हजरत जी। आदम 1 नंबर नबी है, कहाँ आया कुरान में? हाँ जी दिखाइए। देखें, हाँ जी देखें, 1 नंबर नबी होना तो फिर भी बाइसे फख्र या बामानी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आखिरी होना नंबरों के लिहाज से कभी भी बाइसे फख्र बामानी नहीं हुआ, बल्कि उस पर तो बाद दफा तनकीद की जाती है कि तू तो इतना लेट हो गया, क्लास शुरू हो गई, आखिर में क्लास में दाखिल हो रहा है। तो कुरान करीम ने इस पर तनकीद की है। अल्लाह ताला कहता है कुरान करीम में कि तुम यूसुफ के बाद समझ बैठे कि अल्लाह ताला कोई नबी नहीं भेजेगा, या तो कहें कि कुरान करीम में तनकीद मौजूद नहीं है। जो इस पे अल्लाह ताला तनकीद कर रहा है वो ये कीदा बना रहे हैं। तो मुझे तो पूरे कुरान में ये कीदा नजर आता ही नहीं। जब अल्लाह ताला ने कहीं किसी नबी को आखिरी नबी नहीं कहा नंबरों के लिहाज से तो मैं मानता भी नहीं। अगर कहा है आपके कीदे के मुताबिक तो फिर आपने दिखाना कहाँ किधर कहा है। अगर कहा है तो मैं मान लूंगा, साहब आपसे पहले मानूंगा। ये बोझ आप पे है जनाब कि आपने दिखाना है कि हमारे अकीदे की दलील कुरान करीम में ये है। तो अगर हुई तो मैं मान लूंगा, फिर तो हदीस की जरूरत भी नहीं, मिर्जा साहब की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं। तो आप मुझे दिखाएं किधर है दलील आपकी। शुक्रिया। दलील आपने देनी है मोहतरम। नंबरों का सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, किसी भी मुसलमान ने नहीं कहा। चूंकि हजरत आदम का वो पहला नंबर है, 1 नंबर नबी हैं, 1 नंबर की कोई हकीकत नहीं। और
ہمارے آخری نبی ہیں اور اتنا نمبر ہے اس لیے ان کی فضیلت ہے، اس پہ تو کوئی بحث کرتا ہی نہیں۔ یہ بوجھ آپ نے اپنے کندھوں پر خود لیا ہے کہ نمبروں کے حساب سے کوئی فضیلت نہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ایک 7 نمبر ہو، 8 ہو، نہیں 8 کی اتنی فضیلت نہیں ہے، 100، ہاں نہیں 100 والا نہیں، پتہ نہیں کون سا نمبر ہے جس کی فضیلت ہے، کسی مسلمان نے آپ کو بتایا ہے؟ یہ تو آپ نے خود ایک سوال ایجاد کیا، خود اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت نہیں، خود دلیل نہیں دے سکتے کہ حضرت آدم پہلا نبی ہے اللہ نے کہا ہو، اور اللہ نے یہ بتایا ہو کہ پلانے نمبر کی فضیلت ہے یا نمبروں کی کوئی فضیلت نہیں۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے، یہ نمبروں کا چکر آپ نے خود ڈالا ہے۔ اس نمبروں کو آپ وضاحت بھی نہیں کر سکتے، مان بھی نہیں سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے، مانتے ہیں انکار کرتے ہیں۔ بھائی دلیل دے دیجئے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت آدم سے شروع ہوا نبوت، اب بھی جاری ہے، بند نہیں ہوا، اس کی دلیل دے دیجئے۔ یہ جی دلیل ہے نا، یہ آپ کیا بات کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام پہلا نبی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں جی، اچھا جی پیر صاحب، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن کریم میں مجھے یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں نہیں مانتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملتی ہے، یہ ایسی کہ میں کہہ رہا ہوں یار مجھے اشارہ یہاں پہ اشارہ آپ کہتے ہو لگا ہوا تو مجھے نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے مجھے بتانا دیکھیں یہاں پہ راد اشارہ ہے، اتنے کلومیٹر چلو گے یا اتنے میٹر چلو گے یا ادھر مڑو گے ادھر مڑو گے، آپ کو اشارہ نظر آ جائے گا اگر آپ کو نظر آتا ہے تو۔ اس لیے یہ آپ نے بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دلیل آپ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی، کہ تو مجھے ملتی نہیں، میں دوں کیا؟ دیکھیں انبیاء کی کوئی اقسام نہیں، اگر انبیاء کی اقسام ہے تو آپ قرآن و حدیث سے دکھا دیں گے۔ نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، قرآن ہے اللہ پاک کا، قرآن ہے، اس کی کوئی قسم نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے، اس کے اقسام نہیں۔ اگر اقسام ہیں وہاں نبی کے تو آپ بتائیں گے نا، کہاں ہے؟ قرآن سے حدیث سے آپ دکھائیں گے۔ میرے بھائی نبوت کا دروازہ جاری ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا، ابھی بھی جاری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ پیش کریں اس کو، کہیں کہ یہ میری دلیل ہے، پھر میں آپ کو پیش کروں گا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، قرآن سے بھی آپ کو پیش کروں گا، حدیث سے بھی آپ کو پیش کروں گا، اور مرزا جی کے اپنے اقتباسات سے بھی آپ کو پیش کروں گا۔ جی پیر صاحب دیکھیں کتنی آسان بات میں بار بار صرف دہرا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت کا دروازہ قرآن کریم نے بند کرنے کا کہیں پہ اعلان کیا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو اشارے کی مثال بتا دی، بھئی یہ اشارہ مجھے نظر نہیں آتا تو میں یہی کہوں گا مجھے کہیں پہ اشارہ نظر نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں کہ آتا ہے تو آپ پھر بتائیں گے بھئی دائیں مڑ کے اشارہ آئے گا، بائیں مڑ کے آئے گا، 1 کلومیٹر بتائے گا، 100 کلومیٹر بتائے گا۔ قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ بتائیں کہاں پہ بات کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ عقیدہ ہے، تم اس عقیدے کو مان لو تو پھر جو ہے وہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے کی دلیل ہی بنیادی کوئی قرآن میں نہیں ہے، تو آپ نے بتانا ہے نا۔ اچھا کیا دعویٰ تھا ماسٹر جی ختم نبوت صاحب کا؟ ماسٹر جی آپ بتا دیجئے، آپ کہ صدر جو حضرت مناظر۔ آدم علیہ السلام سے نبوت سٹارٹ ہوئی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی اور یہ بند نہیں ہے۔ ہاں تو یہ دلیل کہاں ہے؟ اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ آخری نبی ہیں تو اس لیے میں کیوں مانوں؟ آپ نے اسکانی بھائی یہ ثابت کرنا ہے، بار بار وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا ایویڈنس، اس کا ثبوت، اس کی دلیل آپ نے دینی ہے۔ او بھائی صاحب یہ پہلے اپنے دعوے پہ دلیل دیں گے نا، اس کے بھائی بعد پیر صاحب دیں گے۔ انہوں نے تو جو کہا ہے نا وہ تو یہی کہا ہے نا کہ میں اس لیے نہیں مانتا۔ بھائی جان دیکھیں طریقہ کار جو ہوتا ہے، دونوں اپنا اپنا دعویٰ رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں۔ اب اچھا اسکانی صاحب نے بھی اپنا دعویٰ رکھ دیا۔ ایک منٹ نیدو صاحب، ایک منٹ، ٹاک ماسٹر جی انہوں نے صرف اتنا کہا ہے نا، دلیل تو نہیں دی، تو دیکھو اتنا میں بھی کہتا ہوں، دلیل مت مانگیے پھر۔ اتنا میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں یا مرزا جی کی لٹریچر سے یہ بات ثابت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی رسالت جاری ہے۔
अगर कुरान में है दिखा दीजिए। जो नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से, अब ये नबूवत का दरवाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जारी है। ना कुरान से मिलता है, ना हदीस से मिलता है, ना मिर्जा जी की किताब से मिलता है। तो इसका जवाब ये होगा जी, इसका जवाब यही है। जी टाक मास्टर साहब, देखें बात ये कि अब हम ये बात हर जगह पे बताएंगे कि ये था इनकी दलील और ये सवाल जवाब हुए थे, क्योंकि अब ये बात आगे नहीं चल सकेगी। ये बता ही नहीं रहे। मैंने मिसाल, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मैं तुम्हें मिसालें बयान करता हूँ ताकि तुम समझ सको। अब मैंने इतनी ही सादा मिसाल दी कि भी इशारा मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं यही कहूंगा ना इशारा नजर नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं यहाँ पे रेड इशारा, तो फिर आप पे है बार वो बताना कि भी दाएं है बाएं है सीधा है, कितने किलोमीटर बाद है, कितने मीटर बाद है, कोई बात नहीं बता रहे। मैं इनको कह रहा हूँ, ये मिसाल बना के बता रहा हूँ कि कुरान करीम में मुझे पहले आयत से लेके आखिरी आयत तक कोई बात नजर ही नहीं आ रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत बंद है। तो अगर आपको नजर आ रही है तो आपने बतानी है। यानी कि मैं इतनी मिसाल भी दे रहा हूँ सादी सी, अगर ये फिर भी बात नहीं किसी तरफ लेके जाना चाह रहे तो फिर क्या बात आगे चलेगी, आप बताएं। मास्टर जी इनको याद दिला दीजिए, एक मिनट मास्टर जी, इनको याद दिला दीजिए कि इन्होंने ये फरमाया नबूवत जो शुरू हुआ हजरत आदम से, वो नबूवत जारी है, हमारे नबी के बाद भी जारी है। इसकी दलील नहीं है। ओके अस्कानी क्योंकि भाई जी, अच्छा, अब ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं कि नबूवत जारी है, ठीक है, और आप कह रहे हैं बंद हो गई है। अब आप ये कह रहे हैं कि पहले वो दलील दें और वो ये कह रहे हैं कि पहले आप दलील दें। और भाई इसका फैसला फिर कौन करेगा? आपने दावा किया खत्म नबूवत, भाई आपने दावा किया था, अस्कानी ने जवाब दावा दिया। अब अस्कानी भाई ने अब जो आपने सवाल पूछा है कि नबूवत जारी है, इसका कुरान में कहीं इशारा नहीं मिलता, तो उसका जवाब अस्कानी भाई को आपको देना चाहिए ताकि फिर आगे बात बढ़े और फिर वो आपका जो डिमांड है दावे की सबूत दलील की फिर वो देंगे। तो अस्कानी भाई टाक मास्टर साहब देखिए, मैंने अपने दावे की दलील के जवाब में इनके सामने पूरा कुरान रख दिया है कि जब अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मैंने बंद किया तो मैं कैसे मान लूं। अगर आपके पास दलील है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा तो फिर वो बताएं, मैं मान लूंगा। देखिए मैंने तो पूरा कुरान रख दिया ना इनके सामने अपनी दलील के तौर पर, अपने दावे की दलील के तौर पर। जी पूरा कुरान रख दिया मैंने इनके सामने, पूरा कुरान मैंने रखा, बिस्मिल्लाह से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये वन नास तक पूरा कुरान मैंने इनके सामने रख दिया। जो दावा इन्होंने किया है कि हजरत आदम से जो नबूवत शुरू हुई हमारे नबी के आने के बाद भी वो जारी है, पूरे कुरान अलहम्द से लेकर वन नास तक ये दलील मौजूद नहीं कि जो नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से हमारे नबी के बाद बंद नहीं हुआ, अभी भी जारी है। अगर है तो दिखाइए। जो दावा है इनका पूरा कुरान आप मैंने रखा हुआ है, सब देख ले। जी मास्टर जी, जी आप आपस में ही बात करें क्योंकि यहाँ मामला फंस गया है। अच्छा भाई, चले मैंने कल ही कहा था, देखें अजीम साहब आपके पास जरा भी दलील नहीं है, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपको कहता हूं, मैंने आपको कल ही कहा था कि कुछ जवाबित तय करते हैं। भाई फहम किसका चलेगा? आप कुरान पेश करेंगे, मैं भी कुरान पेश करूंगा, मैं एक फहम दूंगा। अल्लाह ने कहा कि अफला यतदब्बरून, मैं मिसालें बान भाई ये मिसालों को समझेगा कौन? आपका हकम और अदल कहता है मैं आप बड़े बने हुए हैं खामखा। भाई यहां पर आपके हकम और अदल की बात चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। वरना अगर यह है कि कुरान मजीद है, हर आदमी अपना फहम देगा, तो फिर जो है वो उनका क्या गुनाह है? बनी इसराइल का हर आदमी रसूल बना हुआ है, उनका क्या गुनाह है? क्या गुनाह है उनका? फहम है। अल्लाह ने तो देखो मिसालों से तदब्बर से ये सारा कुछ, वो बेचारा तदब्बर कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। नमाज सलात का मतलब है निजाम कायम करो, हाँ? और अगर नमाज पढ़ना है तो कहां? वहां मकाम इब्राहिम में जाकर 2 रकात पढ़ना है बस। कैसे? ये उठक बैठक नहीं है, वहां कायम करना होगा, वहां तुम्हारा सेंटर होना चाहिए। ये कितना अच्छा निजाम है। अल्लाह को क्या फायदा होगा तुम्हारे उठक बैठक से? बेचारा देखो कितना सोच रहा है, उसकी सोच मानी जाएगी। मेरे मोहतरम
تمہارے لیے پابند ہو تم، آپ معذرت کے ساتھ آپ پابند ہو اپنے حکم اور عدل کے اقوال اور افعال اور ان کے فہم، وہ آپ پہ ضروری ہے، تمہارا نہیں چلے گا۔ یہ تو ایسے بچکانہ بات ہوگی، میری بھی نہیں چلے گی، مجھے اللہ نے پابند کیا ہے سابقون الاولون کے قدموں پر، ان کے فہم پر، میری بھی نہیں چلے گی۔ ورنہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ بھی ترجمہ کیجئے، ماسٹر جی بھی ترجمہ کرتے ہیں، کوئی ہر آدمی 100 ترجمے کس کی مانے، یہ ہے اصل بات۔ لیکن آپ بنیادی بات پہ آتے نہیں، وجہ کیونکہ آپ پھنس جائیں گے۔ جی پیر صاحب، آپ نے میرے سامنے قرآن پیش کیا، میں نے قرآن پڑھا مکمل، اور میں نے وہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں پائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ایک کسی جگہ پہ بھی نہیں پائی۔ اب آپ مجھے دکھائیں گے کہاں پہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ قرآن کا فہم کہاں سے لیا جائے گا، قرآن اپنی تشریح اولاً خود کرتا ہے اپنی دوسری آیات کے ذریعے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، قرآن پر کرو۔ آپ نے اولون اور سابقون کی وہ آیت پیش کی، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوں اور کچھ مجھے فرمائیں کہ قرآن کا یہ بات اس طرح سمجھنی ہے، تو میں کبھی بھی شک نہیں کروں گا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ نہ وہ سابقون والے میرے سامنے موجود ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں، تو جو چیز راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، اگر کوئی آیت موجود ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس راوی کا نام یا اس طریقے کو بتایا ہے کہ اس کو فالو کرو، وہ بتا دیں، کسی مفسر کا ذکر ہے وہ بتا دیں۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے۔ تو میرا امتحان ہونا ہے قرآن کے مطابق، تو قرآن پر جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایک بھی چیز نہیں ملتی، تو یہ آپ پہ ہے، آپ کو کہاں پہ ملی ہے تاکہ آپ مجھے سمجھائیں۔ تو اگر آپ اب آیت کوئی پیش نہیں کریں گے تو پھر نیکسٹ ٹرم میں پھر ایک آیت پیش کر دوں گا، جہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہاں سے آپ دیکھیں، غور کریں۔ نہیں اصل موجود نہیں سا، میں جامی صاحب میں موجود نہیں، میں بپو نوں کدے بھی نہیں گل کرن دتی، میں شاپ تے ہونا وا تے میں اودی وجہ بیزی ہو جاں کس ٹائم تے، تو سارے بالغ بھیج دیے جہاں سے انہوں نے نبوت بند کیا، وہ اگر آپ ان کو بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیے، تقریباً 12-13 والے ہیں۔ یہ بحث کو آگے چلائیں، ریپیٹیشن بس ہو رہی ہے کیا، یہ تو کوئی مناظرہ نہیں ہے نا، آگے بھی بڑھے نا آپ۔ ٹھیک ہے دیکھیں کہ آپ حوالہ دے پھر میں دیتا ہوں۔ جی، آپ آیت دیں۔ ختم نبوت صاحب، میں نے آپ کو کیا کہا، حکم اور عدل کون ہے اس کی بات چلے گی۔ آپ نے پورا پڑھ لیا، آپ نے نہیں دیکھا کیا حکم اور عدل نے پڑھا یا نہیں۔ آپ معتبر ہیں یا حکم اور عدل معتبر ہے؟ آپ کا حکم و عدل کون ہے؟ مرزا جی، وہ سمجھے ہیں۔ میرا حکم و عدل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سمجھے ہیں۔ یہ قرآن انہیں پہ اترا نا، ان کے اقوال میں پیش کروں گا، پھر ان کے صحابہ کے اقوال میں پیش کروں گا۔ اور کیا انہوں نے نہیں پڑھا قرآن؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور یہ قرآن آپ پر اتری ہے تو یہ دعویٰ آپ کریں۔ قرآن جس پہ اترا، اللہ کا کلام جس پہ اترا، وہ تو بتا رہے ہیں کہ میرے بات کوئی نہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت کا دعوے دار تو ہوں گے اور ہیں، لیکن وہ جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ حکم اور عدل، اور قرآن ہی میں موجود ہے۔ جو آپ کو حکم اور عدل نہیں مانتا، کیا کہا ہے اللہ نے اس بارے میں؟ تو ہم پوچھیں گے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، یہی درس قرآن دیتا ہے۔ اب آپ ایک نئے حکم اور عدل کو مانتے ہیں جو مرزا صاحب ہیں۔ بھئی مرزا صاحب کے قول کو آپ پیش کریں گے کہ دیکھو اس آیت سے مرزا جی نے نبوت کا دروازہ جاری کیا، آپ جاری کریں، آپ جاری کریں۔ آپ نے ایک کو حکم اور عدل مانا اور جاری کیا، لیکن یہ آپ کا فہم ہے، تو حکم اور عدل کا کیا کام تھا؟ دوسری بات، یہاں پر بنی اسرائیل ہر آدمی، یہاں تک کہ آپ کے جو سب سے بڑے فہم والے ہیں طلعت جی، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ سب رسول ہیں، سب رسول، وہ کہتے ہیں ہم پہ اتر رہی ہے، رسول کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ان پہ نہیں اترا، کہتے ہیں ہم پہ اتر رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، کیا آپ نے ان کے دل کو چیر لیا کہ وہ تدبر نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سے بہتر پڑھنا جانتے ہیں، بہتر دلیلیں دیتے ہیں، عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے درمیان حکم اور عدل کون ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول ہیں
تو تیسرے کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے کلام کو کون بہتر سمجھا؟ رسول نے. تو رسول کی بات پیش کیجئے کہ جاری ہے نبوت. اگر تیسرا کوئی ہے وہ ہے مرزا جی، ان کا قول پیش کیجئے. جی بسم اللہ. جی پیر صاحب، آپ کو میں نے کہا تھا کوئی آیت پیش کریں، آپ نے کوئی بھی آیت پیش نہیں کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عقیدہ جو ہم اجرائے نبوت کا رکھتے ہیں یہ آپ کے علماء سے کی کتابوں سے ہم نے اخذ نہیں کیا، ہم نے مرزا صاحب کی کتابوں سے کیا ہے، اور ہم نے قرآن کے مطابق اس کو سچ پایا ہے، اس عقیدے کو کہ نبوت جاری ہے. تو اگر تو آپ کے مولویوں نے کوئی عقیدہ پیش کیا تو پھر آپ بتائیں. آپ کے مولویوں نے اس قسم کا کوئی عقیدہ پیش نہیں کیا، مرزا صاحب نے یہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے اجماع کیا ہے. جب اجماع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جب آپ دلیل دیتے ہیں یہاں پہ تو پھر کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے تو خود جو ہے ختم نبوت کا اعتراف کیا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ جو ہے دوہرا معیار، اس سے پرہیز کریں آپ. اچھا، اب میں آیت پیش کرتا ہوں. پھر ظاہر ہے مرزا صاحب نے بھی وہی دلائل دی ہوئے. میں جب قرآن سے ہم بات مکمل کر لیں گے احادیث کی طرف جائیں گے، پھر مرزا صاحب کی طرف جائیں گے، تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر زاویے سے ہم اس معاملے کو دیکھ لیں. اچھا، قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے. ٹاک ماسٹر صاحب آپ یہ نوٹ کر لیں جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہی بنیاد ہوگی اصل. قرآن کریم کا یہ اصول ہے، تمام عربی ادب کا اصول ہے، دنیا کی تمام زبانوں کا اصول ہے کہ جہاں پہ بھی لاکن آ جائے، اردو میں لیکن، انگلش میں بٹ، وہاں پہ ہمیشہ لاکن سے پہلے والی بات اور بعد والی بات کا ربط ہونا لازمی ہے. اگر ربط نہیں بنے گا تو وہ جملہ، وہ ٹوٹا ہوا جملہ ہوگا، وہ کوئی معنی نہیں دے گا. ٹوٹے ہوئے جملے کی آپ کو اب اگر عربی ادب میں لکھیں گے یا اردو ادب میں لکھیں گے آپ کو 0/0 نمبر ملیں گے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام فصیح و بلیغ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں. تو قرآن خود اپنا دعوے کے طور پہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں تم پاؤ گے کسی لحاظ سے بھی. تو اگر ہم دیکھیں کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے، یہاں پہ اگر آپ خاتم النبیین سے مراد نبوت کا خاتمہ لیں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ آپ کے علماء کہتے ہیں جی ان کے سامنے یہ دلیل رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو اگر آپ یہ مطلب لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو ربط بنانا پڑے گا باپ ہونے یا نہ ہونے سے. تو وہ آپ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ میں آپ کا دوست تو نہیں، یہ انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ کی بات ہوگی، لیکن اللہ کا بندہ اور آخری مسافر ہوں. اب آپ کے دوست ہونے یا نہ ہونے اس کا تعلق آخری مسافر ہونے سے کیا ہے؟ آپ کا دوست ہوتا پھر بھی میں آخری مسافر ہو سکتا تھا، اگر نہ ہوتا پھر بھی ہو سکتا ہوں. تو لہٰذا آپ نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے وہ کوئی یہ آیت کو بے معنی کر دیتا ہے، یہ آیت کوئی معنی نہیں دیتی. جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کا عقیدہ لیا جائے تو پھر صرف اور صرف توہین نکلے گی، تعظیم کا کوئی پہلو نہیں نکل سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے لاکن سے پہلے کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، مطلب یہ کہ میں نے محمد کو کوئی جوان اولاد نہیں دی. ساتھ یہ کہہ دیا کہ اب میں نے اسے روحانی اولاد بھی نہیں دینی، یعنی لاکن سے پہلے ایک قسم کی اولاد کی چھٹی، لاکن کے بعد دوسری قسم کی اولاد کی چھٹی. جبکہ موسوی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جوان بیٹے بھی دیے اور پہ در پہ امتی انبیاء بھی آئے. تو ہم نبی کی ان صدم کو سمجھتے ہیں کہ وہ کامل رحمت العالمین ہے کہ جو نعمتیں دوسری امتوں میں جاری تھیں وہ نبی کی ان صدم نے اپنی امت میں جاری کر دی. اب اگر آپ نے ربط بنانا ہے تو ربط بنائیں اس آیت کا. اگر آپ نے ربط نہیں بنانا تو پھر میں ربط بناؤں گا. میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کی ان صدم کو روحانی اولاد کا وعدہ دے رہا ہے کہ تمہاری اولاد روحانی اولاد، عظیم روحانی اولاد تمہاری لازمی پیدا ہوگی. یہ ہے جو یہاں سے ربط نکلتا ہے. اگر آپ بتانا چاہیں پیر صاحب بتائیں، نہیں تو پھر میں ربط بتاؤں گا اور میں اس کو ذرا اور واضح کروں گا. شکریہ. بہت شکریہ. مزید اگر آپ ربط بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے آیات پڑھ لیجئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب
یہاں خاتم النبیین کا کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، اس کا ترجمہ بتا دیجئے. جی پیر صاحب میں نے جو بھی آپ مراد لیتے ہیں مجھے ربط بتا دیں، جو بھی پھر میں اپنا ربط نہیں، بتاؤں. ترجمہ کیجئے. آپ کا نبیوں کی دعویٰ یہ مہر میں ہے، نے ترجمہ کیا تھا، نبیوں کی مہر. ہاں جی نبیوں کے مہر ہیں. ہاں جی نبیوں کے مہر ہیں، مان گئے. تو نبوت جاری ہے، یہ کیا کہاں سے آ گیا؟ نبوت کے مہر ہیں آپ کی بات، افضل نبی ہیں آپ کی بات، جو بھی کہیں آپ کی بات جاری ہے، اس سے یہ کیسے لے لیا؟ کہاں جی ہے جب میں وہ ربط الفاظ؟ بتاؤں، ہاں جی جب میں ربط کہاں بتاؤں ہے گا وہ نا الفاظ؟ تو اس کو نہیں بتاؤں گا. ابھی نہیں، تو میں نے آپ کی سن تو لیجئے. قرآن مجید کی آیات سے جو آپ استدلال لے رہے ہیں، خاتم النبیین، افضل نبی ہے، مان گئے بھائی، کتنی اچھی بات ہے، کتنے فضیلت بیان کی بھائی نے. نبیوں کے مہر ہیں، ٹھیک ہے، سب کو مہر نبی ہی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان گئے. حضرت آدم کو بھی سب کے مہر ہیں، آگے بھی آئیں گے سب کے مہر ہیں. لیکن آگے آئیں گے جاری ہے، یہ کیسے آپ نے لے لیا؟ تو آپ وہ آیات پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. نبی آئیں گے، یہ نہ دکھائیں کہ نبووں کے مہر ہیں. اچھا نبووں کے مہر ہیں، ہاں تو پھر تو نبوت جاری ہے. افضل نبی ہیں، کتنی بڑی شان بیان کر دی، بالکل آپ جو ہے انعام کے حقدار ہیں، لیکن نبوت جاری ہے. کسی بھی غیر مسلم کو لے آئیے یہاں پر، اس کے سامنے پڑھیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے بہترین افضل ترین نبی، ٹھیک. وہ تو اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ ابھی بھی نبوت جاری ہے. ہاں ان کا نبی سب سے بڑا نبی ہے اور نبیوں کے مہر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جاری ہے، اس سے کیسے لے گا وہ؟ یہ بتائیے. جی پیر صاحب میں نے بتایا کہ جب میں ربط بتاؤں گا تو میں یہ دلیل دوں گا. ابھی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ آیت پیش کرتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اپنے لیے، تو مجھے ربط بتا دیں، کیونکہ ربط بنتا ہی نہیں جو آپ عقیدہ پیش کرتے ہیں. جب وہ عقیدے کی دلیل ہی نہیں ہے قرآن کریم میں جہاں سے آپ بناتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جاری سمجھا جائے گا. میں بہرحال اور بھی دلائل دوں گا اس آیت پر. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوچھا آپ سے کہ آپ ربط بتائیں کہ ربط کیا بنتا ہے. ربط جو میرا بنتا ہے وہ اجرائے نبوت کا ہی بنتا ہے، اس کے سوا اور کوئی ربط نہیں بنتا. وہ میں بتاؤں گا جب میں ربط بتاؤں گا. ابھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے. شکریہ. بھائی دیکھیں، ربط بنتا ہے آپ کہتے ہیں، کہاں سے بنتا ہے؟ ہمارے نبی افضل نبی ہیں، ٹھیک ہے، نبوت جاری ہے، کیسے بنتا ہے؟ یہ نبیوں کے مہر ہیں، ٹھیک ہے، جاری ہے، کہاں سے بنتا ہے؟ نبوت جاری ہے، اس سے کیسے نکلتا ہے؟ یہ تو بتا دیجئے کم از کم. کون سا وہ الفاظ ہیں جس سے نبوت جاری ہے بنتا ہے؟ بتائیے. خاتم سے بنتا ہے، نبیین سے بنتا ہے، رجال سے بنتا ہے، محمد سے بنتا ہے، ابا سے بنتا ہے، احد سے بنتا ہے، رسول اللہ سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے کہ نبوت جاری ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے نبوت جاری ہے بنتا ہے؟ وہ بتائیے. پیر صاحب دوبارہ آئیے. میں آپ کو آخری اس لحاظ سے، اس سوال کے لحاظ سے موقع دے رہا ہوں. دیکھیں پہلے آپ نے ختم نبوت کی آیت پیش نہیں کی، اب میں نے پیش کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ آپ ربط بتائیں. اس کا جو آپ بناتے ہیں وہ ربط نہیں بنتا، یہ آیت بے معنی ہو جاتی بلکہ توہین کا پہلو نکلتا ہے. یہ بھی دلائل میں نے دی ہیں. اب آپ ربط بتائیں. اگر آپ آیت بھی پیش نہیں کر سکتے تھے، اب آپ ربط بھی نہیں بتا سکتے، تو پھر یعنی کہ کیسے ہماری گفتگو آگے چلے گی؟ پھر میں بتاؤں گا. پھر یہ میں آخری موقع آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ربط بتائیں. اگر نہیں بتا سکتے تو پھر ہر سوال کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. شکریہ. نہیں بتائیں میں ربط. آپ کی بات کو مان رہا ہوں ماشاءاللہ، لیکن آپ یہ بتا دیں کہ اس متن سے یا اس لفظ سے نبوت جاری ہے بنتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم بنائیں گے، ہاں وہ تو آپ بنا گئے، آپ نے تو مان لیا کسی کو، لیکن بنتا ہے اس سے وہ کس طرح؟ کیا کون سے الفاظ ہیں؟ خاتم کے الفاظ سے بنتے ہیں، نبیین کے الفاظ سے بنتے ہیں، کس سے بنتے ہیں؟ بتائیے. ہاں جی ٹاک ماسٹر صاحب یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ انہوں نے پہلے آیت بھی کوئی نہیں رکھی، مجھے ہی رکھنی پڑی. اب میں نے آیت ایک رکھی، اس کا مطلب سمجھایا، ربط کہا کہ نہیں بنتا جو آپ کہتے ہیں، آپ ربط بتائیں. اور انہوں نے ابھی تک کوئی ربط نہیں بتایا بلکہ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں. میں ربط بتاتا ہوں، اور ربط اس کا یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے لوگ کہ دیکھیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی ہو گئی تو منہ بولے بیٹا کوئی انکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ابا کا لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے. پھر کوئی اس کا جوان بیٹا بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا سلسلہ آگے نہیں چلنا، اور اس کی جو عزت اور مقام ہمارے انبیاء کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
क्योंकि हमारे अंबिया को अल्लाह ताला ने बेटे भी दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का वाले भी मानते थे, अहले किताब भी मानते थे, उनको अल्लाह ताला ने बेटे दिए, और दोनों ही बेटे अंबिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा उम्मती नबी आए। हजरत ज़करिया का जिक्र है, हजरत यहया का जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बेशुमार अंबिया का जिक्र है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि तुम्हारे नबी के पास क्या है जो तुम दावा करते हो? इसका तो ना कोई जवान बेटा है, आगे जो है मुंह बोला बेटा भी गया, तो हमारे नबी के मुकाबले में तो आपका नबी कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये जवाब दे रहा है, अगर वो कहें कि इसका बेटा नहीं है, तो अल्लाह ताला ये जवाब दे रहा है कि ये ठीक है कि अल्लाह ताला ने इसको जवान बेटा नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि मोहम्मद को बेटियां दे दी हैं, तो बेटियां और बेटे अल्लाह ताला के लिए बराबर हैं, वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो लिहाजा किसी के बेटे या बेटियां होने से किसी की शान का ताल्लुक नहीं है, किसी के रुतबे का तयन नहीं होता। फिर अल्लाह ताला कहता है लाकिन ये अल्लाह का रसूल है, यानी कि रुतबे का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक से जो है वो बनता है, ना कि इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक से। इसी लिए कुरान करीम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान करता है, तो उनके बेटे को अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया, सजा पाने वालों में से हो गया। तो कभी भी किसी का इंसान के साथ रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला के रिश्ते के मुकाबले में नहीं आता। तो अल्लाह ताला ये उनके जवाब दे रहा है कि तुम अपने रसूलों की इसलिए इज्जत करते हो क्योंकि उनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है, और ये जो रसूल है इसका भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या नबी की सल्लल्लाहु का मकाम इतना ही है कि 1,24,000 पैगम्बर हो या ज़्यादा हो या कम हो, उनमें सबको एक एक सीट मिली हो और नबी की सल्लल्लाहु को एक कुर्सी दे दी जाए वहाँ पे? अल्लाह ताला इस मजमून को और आगे बढ़ाता है, वो कहता है कि ये नबियों की मोहर है, नबियों का खातम है। खातम नबीन मतलब यह है कि तुम्हारे रसूलों का भी रूहानी बाप है, ना कि तुम पे फर्ज है कि इसकी ताज़ीम करो, बल्कि तुम्हारे रसूलों पर भी फर्ज है इसकी ताज़ीम करें, क्योंकि इसी की खातम नबीन की मोहर से तुम्हारे रसूल बनाए गए हैं। तो लिहाजा जवाब, अगर एतराज़ ये था कि इसका जवान बेटा कोई नहीं, तो उसका जवाब ये होना था कि मैं रूहानी औलाद भी इसको महरूम कर रहा हूँ, या इसका जवाब ये होना था कि मैं इसको बेहतरीन रूहानी औलाद दूंगा। तो वहाँ पे जब हम कहते हैं नबियों की मोहर, तो हम आपको कुरान से मैं दलील देता हूँ, अल्लाह ताला कहता है मैं इनके दिलों पे मोहर लगा दी या लगाता हूँ। तो क्या अल्लाह ताला अब जो है वो गुमराह जो लोग हैं उनके दिलों पे मोहर नहीं लगा रहा? तो कुरान करीम में जहाँ में भी मोहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कभी नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि अब ये आज दफ़ा इस्तेमाल हुई है मोहर, अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। जैसे दिलों को मोहर लग रही है, वैसे नबियों पर भी मोहर वक्तन फ़वक्तन लगती रहेगी। जब अल्लाह ताला वहाँ पे उसको नहीं रोक रहा कि अब मैंने दिलों पे मोहर लगाना बंद कर दिया, तो यहाँ पे मैं कैसे वो मतलब ले लूँ? जब मैंने आपको कहा था कि कुरान करीम की आयत खुद अपनी तशरीह करती हैं, तो मोहताज नहीं है कुरान करीम कि उसके लिए किसी और मुफस्सिर के पास जाना पड़े। हाँ, अगर अबहाम हो, अगर तशरीह मौजूद ना हो, समझ ना आए, तो फिर हम जा सकते हैं। मैंने आपको लाकिन का असूल बताया, मैंने आपको मोहर का मतलब बताया। फिर यहाँ पे जो खातम जब भी जमा के साथ मुजाफ आए अरबी अदब में, कभी भी नंबरों के लिहाज से आखिरी मानों में नहीं आता, हमेशा रुतबे की बुलंदी के मानों में आता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बयान किया है और बताया है कि ये तुम्हारे रसूलों का भी बाप है और उसे अल्लाह ताला आगे भी बेटे देगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने जितनी भी बातें की, आपके बातों में बिल्कुल वो दलील मौजूद नहीं थी जो आपका दावा था। दावा ये था कि नबूवत जारी है, जो हज़रत आदम से शुरू हुआ हमारे नबी के बाद भी जारी है। एक भी दलील अभी नहीं आया। सुने भाई, ख़ातम के मानी नबी ने बताए हैं, जिन पे ये आयत उतरी उन्होंने बताए हैं। एक आप बता रहे हैं, हम नबी की माने या आपकी माने? ख़ातम का मतलब है ख़ातम बिफ़त्ह ता व कसरिहा वल फ़त्ह बिमानी अल ख़िताम वल इंतहा। अगर आप फ़त्ह से पढ़ेंगे इसका मतलब है ख़त्म करने वाला, आखिरी। अगर आप कसर से पढ़ेंगे बिमानी अन्नहु ख़ातमहुम यानी जा आखिरहुम। जब आप पढ़ेंगे गायत सियूल, आप देख लें कि क्या लिखा हुआ है। जो आप बता रहे हैं किसी भी किताब से आप पेश नहीं कर सकते। आपका अपना फहम है या मिर्ज़ा जी की किताब से आप पेश करेंगे, मुमकिन है। अब ये जो कहानी आपने सुना दी,
اس کی کیا حقیقت ہے آپ کے پاس؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا پس منظر ہے؟ نہیں مانتے آپ پس منظر؟ جو آپ بتا رہے ہیں ہم اس کو مانیں یا جن پہ اتری اور جو شش و پنج چل رہا تھا اس کو مانا جائے؟ شش و پنج یہ تھی کہ زید کی بیوی جو منہ بولا بیٹا ہے، نبی علیہ السلام کیسے شادی کر سکتے ہیں اس سے؟ ہو ہی نہیں سکتا شادی. یہ ہے شش و پنج. بتایا یہ گیا کہ وہ جو ہے بو بیلے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. شریعت تو تمہیں یہی بتائیں گے نا، آخری نبی ہے. اب کون آئے گا؟ نبی کے بعد بھی کوئی آئے گا بتائے گا کہ منہ بولے بیٹے سے کی بیوی سے، طلاق شدہ بیوی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی اور نبی آئے گا؟ یہی بتائیں گے، یہی بتائیں گے، کیونکہ آخری نبی ہے، آخری شریعت یہی بتائیں گے. تو آخری شریعت والے نے، جو آخری نبی ہیں، انہوں نے بتایا اللہ سے وحی پا کر کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے انسان. یہ ہے وہ پس منظر. یہ بات بتا دی گئی. اب نبی علیہ السلام نے اس خاتم کا خود جو ہے بتایا، خود مفہوم بتایا. فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه لبنة قال فأنا اللبنة. کیا فرمایا؟ قال فأنا لبنة وأنا خاتم النبیین. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ گئی. ایک اینٹ باقی ہے. ایک گھر پورا تیار ہے، محل پورا خوبصورت ہے، لیکن ایک جگہ خالی ہے. اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ یہ بالکل جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اعلیٰ عرفا کیا مقام ہے، ان کی تعلیم ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے تعلیم دیا، لیکن ایک اینٹ کیوں خالی ہے؟ وجہ فرمایا تو میں ہی وہ اینٹ ہوں. وہ آخری جگہ جو چھوڑا گیا میں ہی، اب وہ مکمل ہو گیا وہاں رکھنے سے. میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں. وہ محل جو تیار کیا گیا تھا، جو بنا ہوا ہے پورا خوبصورت ہے، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک ایک اینٹ باقی تھی، اس اینٹ کو مجھے رکھ کر پورا کر دیا گیا، میں ہی آخری ہوں. تو نبی علیہ السلام نے بتایا. ہم نہ مانیں اس بات کو، آپ کی بات مانیں، آپ مجھے بتا دیجئے. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا، کئی جگہ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، آخر میں فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، ختم بی النبیون. تمام مخلوقات اسی طرح آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْآقِبُ وَالْآقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی. یہ نبی کی باتیں ہیں، میں عاقب ہوں، آخری ہوں، اور عاقب کا مقصد ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ان تمام باتوں کا نبی نے جو وضاحتیں کی ہیں، ان کا ہم کیا کریں گے، کہاں لے کر جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی دلیل پیش کیجئے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد بھی نبی آئیں گے، بلکہ میرے بعد کذاب دجال آئیں گے، یہ بتایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی.
وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. آگے قالوا فما تأمرنا قال فبعث الأول فالأول أعطوهم حقهم. بنی اسرائیل کا یہ سسٹم تھا، اس دور میں یہ تھا، ایک نبی ہلاک ہوا، وفات پا کے دوسرا نبی ہے، چلتا رہا. لیکن میرے بعد وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد، میرے مرنے کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں خلفاء ہوں گے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ نبوت جاری ہے، آپ نے کہا، وہ کون سی آیات ہے؟ خاتم النبیین کی تشریح خود نبی نے کی، اور کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، میں آخری اینٹ ہوں، آخری اینٹ رکھ دیا گیا. اب ایک اور اینٹ کہاں رکھیں گے؟ محل تیار ہے، بتائیے. جی بتائیے. ٹاک ماسٹر صاحب یہ بات نوٹ کریں کہ نہ تو انہوں نے کوئی آیت پیش کی، اب نہ ہی ربط بنا رہے ہیں. ربط جو میں نے بنایا اس میں وہ بات میں نے شامل کر دی تھی کہ منہ بولا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی اب اس کی بیوی سے شادی ہوگی، وہ بھی گیا. ابا کا لفظ منہ بولے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، جسمانی بیٹے کے لیے بھی آتا ہے. وہ چیز جو انہوں نے پیش کی، پھر میں نے آیت قرآن کریم سے ان کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے عقیدے پر جو ہے وہ ضرب لگائی ہے، اس سے منع کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دے کے. میں تو قرآن سے باہر گیا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں اپنی باتیں کر رہے ہیں. پھر میں نے مہر کا بتایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر ابھی بھی مہر لگا رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی ربط نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء بھیجے گا، انہیں روحانی اولاد عطا فرمائے گا، نہیں تو توہین نکلے گی. تیسرا میں نے کہا کہ خاتم جب بھی جمع کے ساتھ مضاف آتا ہے عربی ادب میں، آپ متنبی کا دیوان دیکھ لیں، اس کو خاتم الشعراء لکھا گیا. القانون فی طب بول سنہ کی کتاب ہے، ان کو وہاں پہ خاتم الطباء لکھا گیا. ابن عربی کی کتاب ہے خاتم الاولیاء، خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، خاتم الطباء، خاتم الحکماء، خاتم المفسرین، خاتم المحدثین، خاتم المحققین. 40-50 مثالیں عربی ادب سے مجھ سے لے لیں جہاں پہ خاتم جب بھی جمع کے ساتھ مضاف ہے ہمیشہ رتبے کی بلندی کے معنی میں آئے. کبھی بھی ایک مثال اگر لے آئیں تو ہم دیکھیں گے، ان کو تو عربی بہت زیادہ آتی ہے نا، عربی ادب ہی پڑھا ہوگا انہوں نے. ایک مثال دے دیں، حوالہ دے دیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کے اس مثال کو غور کر سکیں کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات وہاں سے نکل دی کہ نہیں نکل دی. ابھی تک کسی نے آج تک مجھے یعنی کہ ایک مثال بھی پیش نہیں کی کہ خاتم جمع کے ساتھ مضاف آئے اور نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی مراد لیا جائے یا آخری شخص، جو بھی آپ کہہ لیں. قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. اب دلیل جو ہے وہ 50 مثالیں جو میں پیش کروں گا یا کر سکتا ہوں وہ بنیں گی، یا ان کی ایک مثال بنے گی جو صفر مثال ہے، ایک بھی مثال نہیں، دلیل وہ بنے گی. دوسری بات، اب انہوں گئے ہیں یا احادیث کی طرف. میں نے ان سے پوچھا یہ اب قرآن کو بنا رہے ہیں راویوں کا محتاج، جبکہ قرآن کریم راویوں کا محتاج نہیں. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے، اب انہوں نے راویوں کی سی بات میرے تک پہنچی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم جو نبی بھیجے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، میں تو نبوت بند کر رہا ہوں. تو لہٰذا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے تک پہنچے گا، ہم نے قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے میزان کہا ہے، کسی راوی کے بیان کردہ بیان کو قرآن کریم نے میزان نہیں کہا. تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے میزان کہا ہے، تو احادیث کو پرکھنے کا پیمانہ بھی یہی میزان ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے اپنا پیر صاحب، اگر بیان کرنے میں ایک لفظ اضافہ ہو جائے یا ایک لفظ کمی ہو جائے تو مضمون اور مفہوم بدل جایا کرتا ہے. بلکہ بولنے کے انداز میں بھی اگر انداز بدل جائے، آواز اونچی نیچی ہو جائے، تو اس سے بھی سمجھنے والا جو ہے وہ دوسری بات سمجھے گا، نہ کہ وہ جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے. تو اس لیے جو حدیث آپ نے پیش کی، دیکھیں اگر ایک عمارت ہے اور اس میں ایک اینٹ کم ہو تو بھئی کیا فرق پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیمانے پہ لا کے، یہ جب حدیث بیان کرتے ہیں اس پیمانے پہ لے آتے ہیں، جی عمارت تو بڑی اچھی تھی، اور بھئی اچھی تھی، اگر ایک اینٹ نہ بھی لگے تو عمارت میں تھوڑی سی خوبصورتی کم ہوگی نا، عمارت تو اب جب کھری ہوگی. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبی تھا. اس عمارت کی بنیاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول بھی وہ اور آخر بھی وہ. اس لیے جب میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک اس کا زمانہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے والا، ان کی شریعت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ٹاک ماسٹر صاحب یہ بھی آپ بات نوٹ کریں،
قرآن کریم نے انسان کی عقل کو چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں تو اس طرح کو کوئی بنا لو، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو سطحی عقلی دلیل کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ کوئی بھی انسان جب آپ حالت جنگ میں ہو تو آپ اپنا بہترین اسلحہ چھپایا نہیں کرتے، یعنی کہ شیطان کے ہتھیار بہترین سے بہترین ہو جائیں، اور اللہ کہے کہ میں نے اپنے ہتھیار نہیں بنائے تو تھے میں نے انسان کو شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے، شیطان کے ہتھیار تیز ہو گئے، حملے تیز ہو گئے، لیکن میں نے اپنے ہتھیار استعمال نہیں کر رہا، نعوذ باللہ۔ کیا آپ خدا کا یہ تصور کسی ایک بندے کو، یہ تو اگر 20 سال کا بچہ جو ہے وہ جنگ لڑا تو وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی آپ کی یہ دلیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دوسری دلیل، عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ایک ماں بھی اگر اس کے پاس دوائی ہے تو اگر بڑے بچے کو اگر وہ بیمار ہو تو اس کو دوائی دے، تو چھوٹے بچے کو بھی یہ نہیں کہے کہ میں تمہیں دوائی نہیں دوں گی۔ یہود بیمار ہوں پہ در پہ نبی، ان کے لیے خوراک تازہ بتازہ آسمان سے، ان کے علماء ان کو بگاڑیں تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہمارے علماء ہمیں بگاڑیں تو ہمارے لیے وہی علماء، وہی الی یا لگی ہوئی خوراک یا وہ خوراک جو بیمار کرنے والی ہے، جس نے ہمیں بیمار کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوائی کوئی نہیں دینی۔ جب وہاں پہ دوائی دی تھی تو یہاں پہ بھی دوائی ملے گی، ویسے ہی دوائی ملے گی۔ اس لیے وہ حدیث بھی پائی جاتی ہے کہ آخر پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی کی وسلم جو پیشگوئی کی ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایک عیسیٰ کی طرح کے وجود آیا، تو یہ پیشگوئی موجود ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی پیشگوئی موجود ہے، تو لہذا ختم نبوت کا عقیدے کی ابھی تک آپ نے مجھے ایک بھی بات نہیں بتائی۔ جو بھی حدیث آپ پیش کریں گے ہم قرآن کے سامنے رکھ کے اس کو دیکھ لیں گے، اور جو آپ نے پیش کی وہ اس طرح کوئی معنی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ایک عمارت مکمل ہے، اس میں ایک اینٹ کم ہے تو ہزاروں لاکھوں گھر ایسے ہوں گے جس میں ایک نہیں 10 اینٹیں کم ہوں گی، پھر بھی وہ خوشی سے رہ رہے ہیں، تو عمارت وہاں پہ اپنی یہاں پہ موجود ہے، قائم دائم ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی کوئی دلیل نہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ختم نبوت صاحب، آپ اپنے دعوے کو بھول گئے ہیں، اپنے فہم کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے دعوے پہ کوئی دلیل نہیں آیا ابھی تک۔ میں نے اپنے دعوے پہ آپ کو دلیل دیا قرآن مجید سے، اور اس کا فہم بھی بتایا، شان نزول بھی بتایا، اور نبی علیہ السلام جو حکم اور عدل ہیں ان کے اقوال بھی پیش کیے۔ اب آپ نے کہا راویوں کے محتاج، آپ تو راویوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے فہم کے محتاج ہیں؟ لوگ یہ آپ سمجھ بیٹھیں کہ آپ کے فہم کے محتاج ہیں لوگ، راویوں کے محتاج نہیں۔ اور حال یہ دیکھیے کہ آپ اپنے گفتگو میں یہ بتا رہے ہیں، راویوں کے محتاج بن رہے ہیں کہ نبی تو اس وقت نبی سا جب آدم جو ہے بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہاں سے لے لیا آپ نے؟ راویوں کے محتاج ہو گئے تھے؟ خیر، اب آپ کے حکم اور عدل سے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن سے آپ کو پیش کیا کہ آخری نبی ہیں، نبی کی وضاحت ہم نے آپ کو بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد تو آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، قرآن سے، حکم اور عدل سے بھی۔ اب آپ کے حکم و عدل کو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 51، ازالت الاوہام حصہ دیوم۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ مرزا جی کا قول کیا کہتا ہے؟ مرزا جی، قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے، اور باب نزول جبریل با پیرا یہ وہی رسالت مسدود ہے، مسدود، بند، اس میں آڑ رکھ دیا گیا، سیلا پلائی جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی ہے۔ کس نے کہا؟ آپ کے حکم اور عدل نے، جس کو سب سے زیادہ فہم ہے۔ آپ کہاں سے لا رہے ہیں یہ بات کہ جاری ہے؟ آگے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 393، ایام الصلح اور حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ اللہ اکبر، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تمہارا حکم اور عدل کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کوئی اور دعویٰ کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے میں ذلی ہوں، بروزی ہوں، غیر حقیقی ہوں، غیر شرعی ہوں، مجازی ہوں۔
آپ کہتے نہیں. کیا کہتا ہے تمہارا حکم اور عدل؟ اس کی باتیں تو سمجھو، ہماری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 393 ایام الصلح. کتنے شد و مد کے ساتھ عقل والوں کے لیے انہوں نے بات لکھ دی. حدیث لا نبی بعدی، آپ تو کہتے ہیں تو یہ راویوں کا قول ہے، ان کو یقین ہے اس پہ، آپ کو یقین ہے راویوں کے محتاج؟ وہ تو محتاج ہیں بیچارے جو حکم اور عدل ہیں. لا نبی بعدی میں نفی عام ہے حضرت جی. پس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے. دیکھ لیں آپ کی دلیری اور جرت دیکھ لیں اور گستاخی دیکھ لیں. کون کہہ رہا ہے حکم اور عدل آپ کا مرزا جی کہ خیالات یہ کیا لکھا ہوا ہے، خیالات رکھے یہ کہ پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے. خیالات رکھ کے دیکھیں پھر سے سن لیے. حدیث نبوی لا نبی بعدی میں نفی عام ہے، مرزا جی کا قول ہے، ان کے قلم سے لکھنا ہوا ہے، راوی کے محتاج ہیں. پس یہ کس قدر جرت، آپ کی جرت دیکھ لیجئے، اور دلیری اور گستاخی ہے. دلیری آپ کی دیجئے اور گستاخی دیکھ لیجئے کہ خیالات، آپ کے اپنے خیالات آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی پیروی کر کے، خیالات کی پیروی کر کے نصوص صریحہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے. عمدن چھوڑ رہے ہیں قرآن کو. کون کہہ رہا ہے؟ مرزا جی. اور خاتم النبیین کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے. اللہ اکبر. اور بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی، پھر سلسلے وہی نبوت کو جاری کر دیا جائے. یہ آپ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں ابھی. آپ کو مرزا جی نے کیا کہا کہ آپ بڑے جرت مند ہیں بھائی، بڑے دلیر ہیں بھائی، بڑے گستاخ ہیں بھائی. وجہ اپنے خیالات کو، اس کو لے کر آپ قرآن حدیث نصوص کو چھوڑ کر نبوت کا دروازے کو جاری کر رہے ہیں. یہ آپ کے حکم اور عدل نے کہا ہے. جواب دیجئے، کہاں ہے نبوت کا دروازہ جاری ہے اور ابھی بھی جاری ہے؟ کدھر ہے وہ دلیل؟ جی اپنا ٹاک ماسٹر صاحب یہ باتیں آپ نوٹ کر لیں. پھر دوبارہ کر رہا ہوں. اب میں نے ان سے پوچھا تھا خاتم جمع کے ساتھ مضاف آئے، میں نے مثالیں پیش کی. ان سے کہا میں نے نمبروں کے لحاظ سے آخری نمبر میں نے ایک مثال دے دی، انہوں نے نہیں دی. ربط انہوں نے نہیں بنایا، آیت انہوں نے پیش نہیں کی. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگاتا ہے، وہ میں نے پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام والا حوالہ دیا، انہوں نے اس کا رد نہیں کیا. میں نے کہا کہ مہریں اللہ تعالیٰ اب بھی لگاتا ہے، آپ اس کو بتائیں کیسے بند ہے، انہوں نے نہیں بتایا. اب حدیث پر چلے گئے. جب حدیث پر میں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس لحاظ سے کوئی بے معنی ہے کہ اگر عمارت پوری ہے، کوئی اینٹ لگ جائے تو وہ تھوڑا سا صرف جو اس پہ کبھی تو پوری ہو جائے گی نا عمارت جب قائم رہے گی. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس عمارت کی بنیاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری اینٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ بنیاد بھی اگر درست نہ ہو یا بنیاد ہی موجود نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے یہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے جب خاتم النبیین والا ربط بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ تمہارے رسولوں کے باپ ہیں. یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس مہر کا نقشہ اللہ تعالیٰ کی سوچ میں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے زیر نظر نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نہ انسان کو پیدا کرتا نہ رسول آتے. جب انسان ہی پیدا نہیں ہوتے رسول بھی نہ آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات رحمانیت رحیمیت جو بھی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں تاکہ وہ ایک انسان کی شکل میں ایسے ظہور پذیر ہوں جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انہوں نے اپنی جلوہ گری دکھائی ہے، جس طرح دکھائی ہے کسی اور نبی کی ذات میں اس طرح کی جلوہ گری نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بلیو پرنٹ سامنے رکھ کے یہ انسان کا سلسلہ جو ہے اس کو تخلیق دیا ہے. تو لہٰذا وہ اب حدیث بھی چلے گی. اب اب یہ کہتے ہیں جی آپ نے آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو راویوں کے محتاج ہیں. میں نے جب انہیں کہا کہ راویوں کے ذریعے جو بھی بات پہنچے گی ہم قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ وہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اگر کہے کہ نبی آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی.
اور میں نبوت کا سلسلہ بند کر رہا ہوں. اگر ہمارے تک کوئی بات پہنچی ہے، اگر ہم تعویل کر کے، کیونکہ نظم اور نثر میں ہمیشہ تعویل ہوتی ہے، اگر ہم تعویل کر کے قرآن کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں تو کوئی بنائیں گے، نہیں تو رد کر دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو بعد جو ہے وہ 2-3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں آیا کہ تم اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے. اب اللہ کے بعد تو کوئی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کی آیات کے خلاف جو تعلیم ہے، کس تعلیم پر ایمان لے کے آؤ گے. پھر بعد کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانے بعد کا جو لفظ ہے وہ زمانے پر دلالت کرتا ہے. زمانہ ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زمانہ وقتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ میرے وفات کے بعد میری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، اگر صرف اتنا جملہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ جب تک جائیداد رہے گی وہ تقسیم نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری وفات کے بعد میرے بیٹے کے 18 سال ہونے تک یا 20 سال کے ہونے تک جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، تو میں نے اس تقسیم کے جو دورانی ہے اس پہ پابندی لگا دی. یعنی کہ پابندی یہ ہے کہ میرا بیٹا جب تک 20 سال یا 18 سال کا نہیں ہو جاتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے، تو مطلب یہ بنے گا کہ بعد کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس زمانے پہ پابندی لگا دی کہ تم یہ نہ سمجھ آنا کہ یہ جو بعد کا زمانہ ہے یہ قیامت تک ہے، اس میں ایک نبی نے بھی آنا ہے. اب یہ دوسری بحث ہے کہ وہ نبی نیا آئے گا یا پرانا آئے گا یا کس طرح کا آئے گا، لیکن جو انہوں نے حدیث پیش کی جہاں میں بعد کا لفظ ہے وہ میں نے بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کر دی، اور ہم اس کو قرآن کے مطابق پاتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے. اور مرزا صاحب نے ہمیں یہ پیمانہ بتایا. ان کا پیمانہ تو یہ ہے کہ راوی پورے ہیں، راوی کم ہے، راوی کا حافظہ جو کمزور ہے اس کو مانو، اس کو نہ مانو. ہمارا یہ پیمانہ ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد پورے قرآن میں کوئی نہیں. ہمارا پیمانہ صرف میزان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمارے نبی کی وسلم پر اتارا. اب یہ آئے ہیں مرزا صاحب کی طرف. میں نے کب کہا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ حقیقی نبی ہیں؟ میں نے کب کہا؟ میں نے کوئی دلیل ایسی دی نہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ غیر امتی نبی ہیں یا شرعی نبی ہیں. میں نے مرزا صاحب کے بارے میں ایک بھی دلیل نہیں دی. ابھی مرزا صاحب کی تحریریں لے آئے ہیں. مرزا صاحب نے جہاں جہاں بھی نبوت کے دعوے سے انکار کیا وہ ان معنوں میں کیا جو آپ لوگ، آپ کے علماء ان کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی. پھر انہوں نے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا دوبارہ انکار کیا ہے، اپنی نبوت کے دعوے دیے ہیں، وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی مرزا صاحب تو صرف اپنی نبوت کے دعوے دے رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو لہذا جو بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انہی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مختلف جگہ پہ مختلف چیزیں مد نظر رکھ کے یہ دعوے لکھے اور اس کا رد بھی کیا نبوت کے جاری ہونے کا. پھر انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نبوت کے دعوے کا منکر ہوں، بعض احمدی اس غلطی میں مبتلا پائے گئے ہیں گفتگو کرنے میں. یہ دعویٰ، یہ بات درست نہیں. تو خاتم النبیین کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں 1000 دفعہ بھی آ جائیں تو ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی. انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ میں غیر حقیقی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، ذیلی نبی ہوں. غیر حقیقی نبی اسی طرح یہ ہے جیسے آپ سورج کو دیکھ لیں اور چاند کو دیکھ لیں. چاند پر سورج کی روشنی پڑے گی تو چاند چمکے گا، نہیں پڑے گی تو نہیں چمکے گا. تو مرزا صاحب نے اس لحاظ سے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میری ذات اس میں کوئی انوالو نہیں ہے، میری ذات کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی مجھ پر پڑ رہی ہے، تو اصل جو چشمہ نور کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اس مہر کا محتاج ہوگا، اس پہ روشنی پڑے گی. خاتم نبی کی مہر کی تو وہ نبی کہلائے گا، نہیں پڑے گی تو نہیں. تو کس کا کیا ہوا؟ کسی کا بھی کچھ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سب کچھ ہے، ان کی روشنی سب کچھ ہے، ان کی مہر سب کچھ ہے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں غیر حقیقی نبی ہوں اور میں ذلی بروزی ہوں، مطلب سایہ بھی اپنے آپ کو کہا. تو کیا جو سایہ ہے اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ سایہ کی اس لحاظ سے اصل کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ مضمون جو ذلی بروزی کا ہے یہ پہلے صوفیاء کرام جو ہیں وہ چلے گئے. اب ٹاک ماسٹر صاحب جی، میرا خیال ہے کہ پیر صاحب اب دوبارہ کسی دن بات کریں گے کیونکہ وہ چلے گئے ہیں وہاں سے. تو ویسے تو دلائل میرے بھی مکمل ہو چکے، آپ بھی مکمل ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھی بات ہے پیارے بھائی. دیکھیں نبی علیہ قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فہم سے، ان کے اقوال سے ہم نے آپ کو بتا دیا. آپ بہتر نہیں سمجھتے، آپ کے خیالات بہتر نہیں ہیں، بلکہ نبی پہ قرآن نازل ہوا. نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. رسالت، رسولوں کا آنا
नबियों का आना कद इनक़तात, ये मुनक़ते हुआ है। फला रसूल बादी वला नबिय्या, मेरे बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा और कोई नबी नहीं आएगा, ये नबी ने फरमाया। आगे खुद हकम और अदल जिसको आप मानते हैं, मैंने उनकी इबारत से, उनके कलम से आपको दिखा दिया कि कुरान करीम बाद ख़ातम नबीयीन के, कुरान करीम में ख़ातम नबीयीन से वो क्या लिख रहे हैं। देखिए, आप कुछ और समझ रहे हैं, मोहर है, पता नहीं क्या है। यहाँ रब्ते कलाम से वो क्या कह रहे हैं, ख़ातम नबीयीन के किसी रसूल का आना जायज़ नहीं रखता, कुरान करीम तो जायज़ नहीं रखता। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं, ख्वाह वो नया रसूल हो या पुराना रसूल हो, नया भी नहीं आ सकता, पुराना भी नहीं आ सकता, क्योंकि रसूल को इल्म दीन बतवस्सत जिब्रील मिलता है। और बाब नुज़ूल जिब्रील, जो बाब है जिस दरवाजे से आते थे हज़रत जिब्रील, ये पेरा, ये वही रिसालत मजदूद हुआ। अब ये जो रास्ता था, ये जो तरीका था, ये तो मजदूद है, अल्लाह ने बंद कर दिया। अब फिर भी आप कह रहे हैं कि आएगा, ये तो कहते नहीं आएगा, हकम और अदल कह रहे हैं। इसी तरह हकम और अदल कह रहे हैं कि हदीस ला नबी बादी में नफी आम है, नफी आम है, यानी कोई नबी नहीं आ सकता। बस देख लें, हतमी बात, बस ये किस कदर जुर्रत और दिलेरी और गुस्ताखी है कि ख्यालात रख के, ख्यालात आपने रखे हुए, ख्यालात रख के उनकी पैरवी करके नुसूस सरीहा कुरान को आमदन छोड़ दिया जाए और खातमुल अंबिया के बाद एक नबी का आना मान लिया जाए। कितने अफसोस की बात है। कौन कह रहे हैं? मिर्जा जी।